السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صورت آل عمران کی آیت نمبر 166 سے 175 آیت تک کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر ان آیات کی تفسیر پڑھیں گے جو تفسیر طلب ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین۔ وما اور جو کچھ بھی اصابکم مصیبت پہنچی تم کو یوم التقى الجمعان جس دن بھیڑی تھی دو جماعتیں، فبإذن اللہ پس وہ اللہ کے حکم سے تھی، یعنی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی وہ مصیبت۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس لیے کہ مومنوں کو جان لے، اس لیے تاکہ وہ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو پرکھ لے، ان کی جانچ پڑتال کر لے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی تھی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے، یعنی آپس میں لڑے تھے، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی تاکہ وہ مومنوں کو پرکھ لے، تاکہ وہ مومنوں کو بھی جانچ کر دیکھ لے۔ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ وہ جانچ کر دیکھ لے ان لوگوں کو جو نافقوا جنہوں نے منافقت کی، اور یعنی منافقین کو بھی دیکھ لے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا اور کہا گیا ان کو کہ آؤ تم قتال کرو اللہ کے راستے میں یا دفاع کرو۔ قالوا تو انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، انہوں نے کہا کہ اگر ہم جان لیتے، اگر ہمیں مطلب نظر آتا، ہم دیکھتے کہ قتال ہے یعنی کہ جنگ ہونی ہے، تو لاتبعناکم البتہ ہم ضرور پیروی کرتے تمہاری، یعنی آپ کے پیچھے چلتے ضرور۔ یہ جواب دے رہے ہیں کافر لوگ جب ان کو کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو اور جہاد کرو، قتال کرو یا پھر یہ کہ دفاع کرو، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر ہمیں یہ لگتا کہ جنگ ہو رہی ہے تو البتہ ہم تمہارے پیچھے چلتے، ہم بھی تمہاری پیروی کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، ہم وہ للکفر کفر کے لیے ترجمہ ہے، لیکن ہم اپنی زبان اردو میں سیٹنگ دینے کے لیے لام زر لی کا ترجمہ ویسے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم کہیں گے کفر کے لیے کے بجائے ہم اپنی زبان میں اس کو کر سکتے ہیں۔ وہ کفر میں یومئذ اقرب، یومئذ آج کے دن، یعنی جس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے اس دن کے بارے میں لکھا ہے یومئذ یعنی آج کے دن، وہ کفر میں آج کے دن اقرب زیادہ قریب ہے، منہم ان سے، للایمان ایمان کے لیے، ایمان کے مقابلے میں، یعنی ایمان کے مقابلے میں وہ آج کے دن کفر میں زیادہ قریب ہیں، یعنی ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے وہ اس دن۔ یقولون وہ کہہ رہے تھے بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ کہہ رہے تھے بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہ سے، ماں وہ بات جو لیسا نہیں تھی فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم زیادہ جانتا ہے بما اس کو جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں، اور منافقین کو بھی دیکھ لے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، یعنی ان منافقوں کو کہا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، یعنی جس دن وہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی برابر کی جنگ ہوتی تو ہم ضرور اس میں شریک ہوتے، لیکن یہاں تو مسلمانوں کا دشمن سے کوئی مقابلہ ہی نہیں، دشمن کی تعداد 3 گنا سے بھی زیادہ ہے، لہٰذا یہ جنگ نہیں خودکشی ہے۔
اس میں ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ یعنی زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر برابر کی جنگ ہوتی تو ہم ضرور شامل ہوتے، لیکن یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ در حقیقت ان کے دلوں میں یہ ہے کہ برابر کی جنگ میں بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا۔ الذين وہ لوگ ہیں، قالوا جو کہتے ہیں، لإخوانهم اپنے بھائیوں کے لیے، وقعدوا اور خود تو بیٹھ رہے تھے، یعنی پیچھے بیٹھ رہے تھے اور جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، یعنی بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بنا رہے ہیں۔ لو اطاعونا اگر وہ اطاعت کرتے ہماری، اگر وہ ہماری یعنی بات مان لیتے، ما قتلوا نہ وہ قتل کیے جاتے۔ قل کہہ دیجئے، فدرؤ بس تم دور کرو، یعنی دور کر کے دکھا دو، عن انفسکم الموت اپنی جانوں سے موت کو، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بنا رہے ہیں کہ اگر وہ نہ جنگ میں جاتے، ہماری بات مان لیتے اور جاتے نا، تو آج کے دن وہ مرتے نا، قتل نہ کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو ایسے لوگوں کو جو ایسی باتیں بنا رہے ہیں، خود تو یہ یعنی وقعدوا پیچھے بیٹھ رہے تھے یہ، اور جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے یہی باتیں بنا رہے تھے۔ تو ان کو کہہ دو کہ اگر تم اتنے سچے ہو اپنی بات میں، تو اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھا دو۔ اس کا بامحور ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بنا رہے ہیں، یعنی شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بنا رہے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وَلَا اور نہ، تحسبن الذین نہ تم خیال کرو اور نہ خیال کریں، نہ سمجھے، یعنی نہ سمجھیں، الذین ان لوگوں کو جو قتل ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، نہ آپ خیال کریں ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے ہیں، یعنی قتل ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں، امواتا مردہ، یعنی مردہ خیال نہ کریں، یعنی آپ ان کو مردہ خیال نہ کریں کہ وہ مر گئے ہیں، یہ خیال نہ کریں، مردہ نہ سمجھیں ان کو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں، یعنی انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ اس کا بامحورہ ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتار کے اپنے نبی کو بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور آپ ہرگز نہ آپ خیال کریں، الذین ان لوگوں کے بارے میں قتل جو اللہ کے جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، کہ وہ مردہ ہیں، تو یعنی انہیں مردہ خیال نہ کیا جائے، مردہ نہ سمجھا جائے، یہ بتا دیا کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس ان کو رزق بھی ملتا ہے، یعنی وہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور رزق سے مراد صرف کھانا پینا بھی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کا رزق جو وہ استعمال کرتے ہیں۔ آگے ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرحین وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اس خوشی میں یعنی مگن ہے، بما ساتھ اس کے وہ جو کہ آتاہم دیا ان کو اللہ اللہ تعالیٰ نے من فضلہ اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس پہ وہ خوش ہیں، اپنی خوشی میں مگن ہیں۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، وہ خوشخبری بھی طلب کرتے ہیں، اور خوشخبری طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ لم یلحقوا نہیں ملے بہم ان سے، من خلفہم ان کے پیچھے سے، یعنی ان کے جو پیچھے رہ گئے ہیں بھائی، ابھی جو شہید نہیں ہوئے ہیں، ان سے ابھی نہیں ملے ہیں جا کے، تو وہ ان کے بارے میں بھی خوشخبری طلب کرتے ہیں۔ خوشخبری طلب کرنا سے یعنی کہ یہ مراد ہے کہ ان کے بارے میں بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ آ کر ہمیں ملیں گے تو ہم کتنے یعنی خوش ہوں گے، کہ ان پہ بھی خوشی ہماری طرح ہی ہوگی، تو ان کے بارے میں بھی وہ اچھے خیالات رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی خوشی مناتے ہیں جو اب تک ان سے نہیں ملے، یعنی شہید بھائی جو ابھی ملنے والے ہیں۔
اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ ان لا تھا اصل میں، اس میں ادغام ہو گیا تو اللہ بن گیا۔ ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ لا نہیں، یہ کہ نہیں، خوف ہوگا علیہم ان پر، یعنی اس بات سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر خوف نہیں ہوگا، یعنی ان شہید بھائیوں پہ بھی خوف ہماری طرح نہیں ہوگا جو ابھی دنیا میں ہیں اور ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، اور عنقریب شہید ہو کے وہ بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں، تو ان کے اوپر بھی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ نہیں ملے ہیں ان سے، ان کے پیچھے سے۔ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں؟ یہ کہ نہیں خوف ہوگا ان پر بھی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا اب ہم بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہے، یا اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے ہیں، یعنی شہادت میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ یہ کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو ان پر بھی ہماری طرح کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، یستبشرون وہ خوشخبری طلب کرتے ہیں، وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ، وفضل اور فضل کے ساتھ، یعنی اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی وہ خوشی مناتے ہیں، وان اللہ اور اللہ تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا اجر المؤمنین مومنوں کا اجر۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ الذین وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا ہے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی فرما برداری کر کے جواب دیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ رسول اور رسول کے لیے، من بعد اس کے جب اصابہم القرح ان کو پہنچا تھا زخم، وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے پکار کا یعنی جواب دیا ہے، یعنی اتنی فرما بردار ہیں وہ لوگ، فرما برداری سے جواب دیا ہے جنہوں نے، للذین احسنوا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے نیکی کی، یعنی ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے، منہم ان میں سے، یعنی ایسے ہی لوگوں میں سے جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان میں سے، واتقوا اور جنہوں نے پرہیزگاری کی، اجر عظیم اجر ہے بڑا، یعنی متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ اب یہ جواب دیا کیا ہے ابھی اگلی آیت پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی ہوگی، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ الذین وہ لوگ، قال لهم کہا تھا جن کے لیے، الناس لوگوں نے، ان الناس کہ بے شک لوگ، قد تحقیق جمعوا وہ انہوں نے جمع کر لی ہے، یا کہ وہ جمع ہو گئے ہیں، یعنی پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے مقابلے میں، فخشوہم پس تم ڈرو ان سے، فزادہم پس وہ بڑھ گئے، ایمان میں، یعنی ان کے اس کہنے کے بعد ایمان میں اور اضافہ ان کے ہو گیا۔ وقالوا اور کہنے لگے، حسبنا اللہ ہم کو کافی ہے اللہ تعالیٰ، ونعم الوکیل اور کیا ہی اچھا وہ کارساز ہے، کیا ہی بہترین وہ کارساز ہے۔ اب اس بات کی سمجھ آپ کو یہ بامحاورہ ترجمہ سننے کے بعد انشاءاللہ آ جائے گی۔ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا یہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، یعنی یہ مکہ کے کافر جو ہیں وہ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں۔ مدینے کی طرف آنے والے کچھ لوگوں نے یہ پیغام دیا مسلمانوں کو کہ مکہ کے کافر تمہارے مقابلے میں پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا۔ فخشوہم پس ان سے ڈرتے رہنا، یعنی کہ تم ان سے ڈرتے رہنا کہ ڈرو تم، تو اس نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، فزادہم ایمانا پس اضافہ کر دیا ان کے ایمان میں اس بات میں۔
یعنی مزید اضافہ کر دیا اس خبر نے، جب ان کو کسی خبر لانے والوں نے خبر دی کہ وہ تو بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں اور تمہارے مقابلے میں پھر سے آنے والے ہیں، تو اس بات سے بجائے ڈرنے کے، اور وہ صرف دھمکی تھی ویسے بھی، صحیح نہیں تھی وہ بات، غلط تھی، تو بجائے یہ کہ وہ ڈرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ خبر دے رہا ہے، بتا رہا ہے قرآن پاک میں ہی کہ ان کے ایمان میں زیادہ ہی اضافہ ہو گیا، اور بلکہ وہ بول اٹھے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اچھا جی، جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خامخواہ واپس آ گئے، اگر ہم کچھ اور زور لگا لیتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا، یعنی دوبارہ جانے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید ان کے ارادے سے باخبر ہو کر، یا پھر احد کے نقصان کی تلافی کے لیے، جنگ احد کے اگلے دن صبح سویرے صحابہ میں یہ اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے، پیچھا کریں گے ان کا، اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ صحابہ کرام اگرچہ احد کے واقعات سے زخم خوردہ تھے، جیسے کہ میں نے پیچھے آیت میں بتایا کہ ذہن میں رکھیے گا، اور اس کی بھی تفسیر آنے والی ہے، تو یہ اسی آیت کی تفسیر بھی شامل ہے اس میں۔ صحابہ کرام اگرچہ احد کے واقعات سے زخم خوردہ تھے اور تھکے بھی ہوئے تھے، یعنی کہ زخموں سے بھی چور تھے، تھکان بھی تھی، اور دکھ بھی تھا، بہت سے صحابہ کرام کے اپنے ہی گھر والوں یا خاندان والوں میں سے شہید بھی ہو چکے تھے، مگر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا، جس کی تعریف اس آیت میں کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے، تو وہاں قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص معبد وہ آپ سے ملا، جو کافر ہونے کے باوجود آپ سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ بھی کیا تھا، اور جب وہاں سے نکلا تو اس کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہو گئی۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت جلیل القدر صحابی تھے، لیکن یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے تب جب کی بات ہو رہی ہے، اور بہت بڑے بلکہ سردار تھے کافروں کے، اور بہت نقصان پہنچا تھا مسلمانوں کو ان کی وجہ سے، ان کے کفر کے زمانہ میں۔ اس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر اور اس کے حوصلوں کے بارے میں بتایا اس شخص نے، اور مشورہ دیا کہ وہ لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلا جائے۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہوا، اور وہ واپس تو چلے گئے، لیکن عبد القیس کے ایک قافلے سے جو مدینہ منورہ جا رہا تھا، اس سے یہ کہہ گئے کہ جب راستے میں ان کی ملاقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان سے یہ کہیں کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس خبر سے مسلمانوں پر رعب پڑے۔ چنانچہ یہ لوگ جب حمراء الاسد پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو یہی بات کہی انہوں نے، لیکن صحابہ کرام نے اس سے مرعوب ہونے کے بجائے وہ جملہ کہا جو اس آیت میں تعریف کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی پچھلی آیت میں ان کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور یہ کہا کہ ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ زخم خوردہ بھی تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب دیا۔ ایسے نیک لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے تعریف کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے زبردست اجر ہے، اور ساتھ میں ان کا وہ جملہ جو کہ انہوں نے جو اس بات کو سننے کے بعد کہا تھا، جو کہ ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بات کہی گئی تھی کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کے جمع ہو کے آ رہے ہیں اور آپ پہ حملہ کریں گے، تو انہوں نے یہ بات سن کے بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہوتے، کیونکہ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو پریشان کرنا ہے اور رعب طاری کرنا ہے اپنا، پھر بھی انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی پریشان ہوتے، بلکہ ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوا، اور انہوں نے جملہ بھی یہ کہا کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور سب سے بہترین کارساز بھی وہی ہے۔
فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، فانقلبوا پس وہ پلٹ گئے، بنعمت نعمت کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی نعمت سے، نعمت اور لے کر وہ پلٹ گئے، وفضل اور فضل لے کر، لم یمسسہم نہیں چھوا ان کو، سوء کوئی برائی، کوئی گزند، کوئی نقصان، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل عظیم بڑے فضل والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچی، ذرا بھی گزند نہیں پہنچی، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک ذالکم یہ، الشیطان شیطان ہے، یخوف جو کہ خوف دلاتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، یعنی شیطان کا ہی کام ہے، در حقیقت تو یہ ہے کہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم پس مت تم ڈرنا ان سے، نہ تم ڈرنا ان سے، وخافونی یہ اصل میں خافونی تھا لیکن خافونی پڑھیں گے، اس کی یا متکلم جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے، اور خافو وخافو اور تم ڈرو نی مجھ سے، ان اگر تم ہو تم مؤمنین ایمان والے، اگر ہو تم ایمان والے تو بس میرا خوف رکھو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔